میں جو ایک خط لکھا گیا IMF کو عمران خان صاحب کی ایما پر، یہ پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی معیشت کو ڈی ریل کرنے کا ایک اور انہوں نے بہانہ ڈھونڈا ہے۔ ماضی میں ان کی حتی الوسع کوشش رہی ہے کہ معیشت کو غیر مستحکم کیا جائے، اور کہتے ہوتے تھے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ تو ایسی کیا نوبت آئی کہ جس IMF کے پاس جانے کے اوپر آپ خودکشی کو ترجیح دیتے تھے، آج آپ اسی کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کا آڈٹ کیا جائے۔ IMF کے پاس ایسی کون سی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی رائے دے سکیں، یا کون سی ایسی مہارت ہے کہ وہ الیکشنز کا کوئی تجزیہ کر سکیں، کوئی فورنزک رپورٹ بنا سکیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ جیت گئے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، سندھ بلوچستان اور پنجاب میں آپ ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی کا رونا شروع کر دیا۔ یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی ہے، یہ آپ کے دورے معیار کا حصہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یو ٹرن لیے ہیں اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی جائے اور قومی مفاد کو قربان کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جماعت نے 9 مئی کے حملے کیے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی جماعت کے وزرائے خزانہ نے مل کے ایک سازش کی تھی کہ IMF کو ایک لیٹر لکھا جائے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ ملک پہ سینکشنز لگیں، آپ چاہتے ہیں کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہو، جو کہ آپ کر کے گئے ہیں۔ ہم تو 2018 میں ایک خود مختار روشن پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، مہنگائی 4% تھی، شرح نمو 5.8% تھی۔ تو اب آپ جو IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ معیشت مستحکم ہو، اور آپ ماضی میں یہ کام کر چکے ہیں۔ کیا آپ نے لیٹر میں لکھا کہ میں ایک قیدی ہوں اور میرے پہ کرپشن کے کیسز ہیں اور میں کرپشن کے کیسز کا ٹرائل بھگت رہا ہوں اور سزا کاٹ رہا ہوں؟ یہ بھی لکھنا تھا اس کے اندر۔ تو IMF کو آپ کس حیثیت سے لیٹر لکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ دوغلی پالیسی اپنائی ہے، دورہ معیار اپنایا ہے، ہم اس معیشت کو سنبھالا دیں گے، ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں گے اور آپ کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جمہوریت کو بھی ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، آپ معیشت کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں تباہی بربادی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہم مل جل کے پاکستان کو بنائیں گے، اس کی معیشت کو سنواریں گے۔ پیپلز پارٹی سے طارق شاہ صاحب اب بات کریں گے۔ شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں 16th اسمبلی کے جو نو منتخب ارکان ہیں، آج میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حلف اٹھایا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ اسمبلی آئی ہے، یہ اپنا کام اچھی طریقے سے کرے گی اور انشاءاللہ ایک بہتر اور مضبوط پاکستان آگے جا کے جلد آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے ہمارے بھائی عطا طاہر صاحب نے بات کی کہ خان صاحب کا تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں، کس مینڈیٹ کی بنیاد پر وہ یہ خط لکھ رہے ہیں، اور ایک ایسے ادارے کو خط لکھ رہے ہیں جس کے لیے وہ خود فرماتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا لیکن کبھی ادھر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جب انہوں نے گئے بھی تو بہت ہی ٹف شرائط پہ انہوں نے اپنا وہ IMF کا پیکج لیا۔ اتنا ٹف پیکج تھا کہ اس کے اوپر ایک مہنگائی کا طوفان پاکستانیوں پہ برپا ہوا، اور پھر جب انہوں نے خود ہی دیکھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جا رہا ہے ان کے خلاف، تو انہوں نے خود اسی جو انہوں نے ہی پیکج انہوں نے سائن کیا تھا، اسی سے وہ خود مکر گئے تاکہ ڈیفالٹ میں چلے جائیں اور ہمارے پر اکنامک اور پرابلمس آ جائیں، کرنچز آئیں، کرائسس آئیں۔ تو اب وہی عمران خان جو یہ ساری چیزیں کر چکا، اب ایک بار پھر وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ IMF کو بیچ میں لائے۔ اب وہ کس حساب سے، کس مینڈیٹ سے، کس اپنے عہدے کے حساب پہ یہ خط لکھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا جو اس کی وجوہات ہیں وہ صرف ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایک بار پھر پاکستان کو تکلیفوں کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ PTI کی جو حکومت کسی بھی فارم میں وہ اب KPK میں ہے، اور پنجاب میں اور فیڈرل میں وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، اور آج بھی ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ اور اب یہ بتائیے کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں آئندہ 5 سال میں؟ کیا ان کے فائنینسز روکیں گے؟ کس طرح سے انہیں ڈیل کریں گے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کے اس پارلیمنٹ کو چلانا ہے،
पार्लियामान में हमें लोगों ने मुंतखब करके इसलिए नहीं भेजा कि यहाँ पे शोर शराबा किया जाए, और देखें अपोजिशन का हक है, जो पुरअमन एहतजाज है उनका हक है, उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने एहतजाज किया, उनका राइट था। मगर आगे जब कौमी नौयत के मामलात आए, जिस तरह कश्मीर के मामले पे इमरान खान साहब ने बैठ के बात नहीं की, मिसाक मईशत पे नहीं की, तो हम चाहते हैं कि ये पार्लियामान एक बाइख्तियार पार्लियामान हो, ये अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, और ये अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस साइड से भी ऑफ द हाउस और उस साइड से भी सब अपना किरदार अदा करें कि हमने इस पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर लेके जाना है और मिलजुल के लेके जाना है। तो ये होता है जो एक पुरअमन एहतजाज है, मगर मैं समझता हूँ कि ये गुबार आहिस्ता आहिस्ता बैठेगा आगे। वैसे इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ आपके लिए कि मेरे हिसाब से बड़ी सीनियर और सीजनड इस बार यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अब जो पार्टीज़ हैं वो सीजनड हैं और वो इस बात को समझती हैं। पहले तो मैं अपना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ साहब, उनको शहबाज शरीफ साहब की हम सपोर्ट कर रहे हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं, और जरदारी साहब के लिए भी सपोर्ट मिली है। हम आपस में जो एक सेटअप बना है वो माशाल्लाह एक इसीलिए बन रहा है कि हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सोच है, बस एक सेकंड लूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो सोच है वो यही है कि अभी हम अपनी तरफ नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हमने मिलजुल के इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है, और इसी वजह से हम साथ बैठ के इस बार ये चाह रहे हैं कि हम इन मसलों को हल करें। बिलावल साहब ने बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया था कि मेरी लड़ाई, मेरी पॉलिटिकल जो सामने वो किसी पॉलिटिकल सोच से नहीं है, मेरी अभी जो चैलेंज है वो है महंगाई से मुकाबला करना है, बेरोज़गारी से मुकाबला करना है, इस मुल्क में जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, जो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, हमें उससे मुकाबला करना है। बहुत और वो शुक्रिया। मुकाबले में करेंगे। मेरा नाम कॉल हो गया है। उसके बाद की आप ये बता दें कि इमरान खान तो जेल में है, आप माशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो क्या आईएमएफ से आप हुकूमत बातचीत जब करेगी तो बताएगी कि इमरान खान के ऊपर ये केसेस थे और इमरान खान ने इतनी वजूहात की बिना पर हद तक क्या हुकूमत होगी? मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो बाइकआउट करने की बात की है, पार्लियामानी कार्रवाई की, तो उनकी कौन सी शराइत है जो आपने? देखिए मौलाना फजल रहमान साहब आए हैं साइन करने के लिए, जो रोल है तो उनको मनाएंगे इंशाल्लाह ताला, उनसे बातचीत भी जारी है। तो इमरान खान मेरा ख्याल है इरेलीवेंट हैं, हमने जो मईशत के मामलात हैं उसमें तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए ना। उन्होंने किस हैसियत से लेटर लिखा ये पूछना मेरा हक था कि आप क्या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप एडवाइज़र हैं, आप चेयरमैन FBR हैं, आप इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को हेड करते हैं, तो आपने किस हैसियत से खत लिखा ये पूछना हमारा राइट था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाईजान। ऊपर से कॉल हो गया, मैं साइन करना है। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे रुकन कौमी असम्बली